السلام علیکم. میری آواز اچھی طرح آپ تک آ رہی ہے؟ سیدھا رکھیں. یہی کشتی تو کر رہا ہوں. اب آ رہی ہے؟ میں یہ بات اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ حضرت مولانا صاحب نے جو عنوان آپ کے سامنے رکھا ہے، تدریس کا جدید اسلوب، ماڈرن ٹیکنیک ٹیچنگ، تو اس میں آواز کا بڑا عمل دخل ہے. اگر معلم کی آواز، ٹیچر کی آواز متعلم طالب علم تک پوری طرح اور واضح طور پر اگر نہیں پہنچتی ہے تو کسی بھی طرح کی تعلیم کے اسلوب کا کام نہیں ہو سکتا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی آواز واضح اور بلند ہونی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدارس کے اساتذہ میں آواز کی کوئی کمی نہیں پائی جاتی. اسی تقریری اسلوب جو ہوتا ہے وہ نہایت عمدہ ہوتا ہے. اور مجھے جہاں تک معلوم ہے اپنے تجربات میں، ہمارے یہاں آپ کو بتاؤں کہ ایک DLED کورس ہوتا ہے ٹیچرس ٹریننگ کا، ڈپلوما ان ایلیمنٹری ایجوکیشن ٹریننگ، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے BEd، بیچلرس آف ایجوکیشن. دو کورس ہیں، اور ایک اس کے بعد جو کورس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے MAd، ماسٹر آف ایجوکیشن، اور وہ استاد الاساتذہ کے لیے ہوتا ہے. یعنی وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ پھر پڑھانے والوں کو کیسے پڑھیں، ان کے پڑھانے کے لیے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ PhD ہوتی ہے اور مختلف طرح. ان سب چیزوں میں ایک بات مشترک ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے طلبا کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. آپ کے تمہیدی کلمات، آپ کا انٹروڈکشن شروع کیسے کرتے ہیں. تو آواز کا اس میں میں نے اسی لیے آواز کی بات کی کہ اس میں آواز کا عمل دخل پورا ہوتا ہے. اگر آپ کی آواز مکمل طور پہ اور واضح طور پہ طلبا تک جاتی ہے، پہنچتی ہے، تو آپ سمجھیے کہ آپ کا آدھا کام تعلیم و تدریس کا ہو گیا. اس لیے کہ جب آپ کی آواز پہنچے گی تو طلبا آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور جب متوجہ ہوں گے تو ظاہر ہے جب آپ بات کرنا چاہیں گے، جو بات کرنا چاہیں گے وہ بات ان تک پہنچے گی. اس کے بعد آپ تمہید کریں گے. تو آواز کے بعد ایک اور بات آتی ہے کہ آپ اپنی کلاس کی تنظیم کیسے کریں. کمرے جماعت میں انتظام، نظم و نسق کیسے کریں. تعلیم کو بہتر طریقے سے تعلیم کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے آپ کا کمرے جماعت میں آپ کا بھی حاضر ہوگا. آپ کو کہیں گے کہ حاضر تو ہم نہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ یا ہم وہاں رہ کر بھی وہاں نہیں رہتے. کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں نہیں ہیں. تو اگر آپ کی آواز واضح نہیں ہے اور ایڈمنسٹریشن ٹھیک نہیں ہے، کمرے جماعت کا نظم و نسق ٹھیک نہیں ہے، تو بچے وہاں رہ کر بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ نظم و نسق بہتر ہونا چاہیے. تیسری بات وہ یہ کہ بچوں میں
خوف نہیں ہونا چاہیے اپنے مدرس سے. آپ سے خاص طور سے اس بات کا ذکر ہے کہ مدارس میں ممکن ہے کہ آپ لوگ اس سے دور ہو رہے ہوں، خوف نہیں پیدا کر رہے ہوں، لیکن آپ نے جن سے پڑھا ہوگا وہ تو ماحول وہی تھا جسے ہم بھی جانتے ہیں. ماؤ صاحب چاہتے ہیں بالکل اندر اساتذہ چاہتے ہیں پیدا ہو جائے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ تعلیم میں ایک دو تین فیچر ایسے ہوتے ہیں جن کا فقدان ہے. میرا خیال ہے کہ ایک ہے نفسیات اور سائیکولوجی آف چلڈرن، بچوں کی نفسیات. تو استاد کو بچوں کی نفسیات سے بالکل آگاہ ہے، پوری طرح، جس کی کمی مدارس کے اساتذہ ٹریننگ کی فارمل ٹریننگ نہیں ہوتی. آپ اپنی ذات اپنی صفات سے آپ اپنی قابلیت سے پڑھ لیتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ بات ٹریننگ میں آتی ہے وہ نہیں آ پاتی ہے. تو ایک جو بچوں کی نفسیات چلڈرن سائیکولوجی جو ہوتی ہے، ہیومن سائیکولوجی ہوتی ہے، اس میں ہیومن بیہیویئر کی بات ہوتی ہے، انسانی اقدار کی بات ہوتی ہے، ان کے افعال کی بات ہوتی ہے. تو وہ بات بالکل ضروری ہے اساتذہ کو سمجھنا، اس لیے اس سے ان کی تعلیم و تربیت میں جو کریں گے اس میں بہت بہتری پیدا ہوگی. دوسری ہوتی سوشلائزیشن، سوشیولوجی آف ایجوکیشن. سماجی سے قدریں ہیں تعلیم کے لیے، اور جدید تعلیم کے اسلوب میں یہ قدریں بہت ہی اہم ہیں، ان کی جانکاری کی ہونی چاہیے. اب جہاں تک سائیکولوجی کی بات میں کر رہا تھا، یعنی نفسیات کی بات کر رہا تھا، وہ نفسیات کو ایک بچہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کی جھجک آپ کی بات سنتا ہے اور اس پر عمل پیدا بھی ہوتا ہے اور وہ آپ کی بات مانتا بھی ہے. ایک نقطہ یہ ہے کہ وہ آپ کی بات مانتا ہے، سمجھ لیتا ہے اور فوری طور پہ ایکشن آتا ہے، اس کے ذہن میں بات آتی ہے. ایک کہ آپ نے حکم دیا اور اس حکم کی تعمیل کرنی ہے، جس میں اس کو اس کے ذہن کا یعنی اس کے شوق کا حصہ کم اور خوف کا حصہ غالب ہے. کسی نے کہا بڑا اچھا کہ خوف کے سائے میں اگر بچہ پڑھا، خوف کے سائے میں اگر بچہ پڑھا بد زبان ہو جائے گا، نبی زبان یا تو بولی گئی. اگر بچہ آپ سے وارتالاب نہیں کرتا ہے، آپ سے بالکل کریکٹ گفتگو نہیں کرتا ہے، اپنی خامیوں کو اور خوبیوں کو آپ پر اجاگر نہیں کرتا ہے، تو آپ کس طرح سے اندازہ لگائیں گے کہ بچے نے آپ کی کئی بات سمجھ لی؟ آپ کیسے اندازہ لگیں؟ آپ کو اندازہ جب لگے گا کہ بچہ آپ سے فرینک گفتگو بالکل عام طور سے. خوف اور یہ سائیکولوجی جو ہے وہ اس سے منع کرتی ہے. جو ماڈرن تک آپ تو ہم سے بہت نظر سے دور ہیں، تو کیسے کام چلے گا؟ اور سب اگر ممکن ہو تو آپ ایک کرسی لے کے گھر آ جائیں. ہاں ایک کرسی خالی بھی ہے، ایک کرسی خالی ہے یہاں، آ جائیے. تو یہ چند باتیں ہیں جن پر میں اگلے گھنٹے بھر میں آپ سے بات کروں گا. یہ اس بنگال سے کوئی عبداللہ سعود صاحب کون ہے؟
آپ کے یہاں پڑھانے کا میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ بنگلہ ہے یا اردو ہے؟ بنگلہ ہے، بچے بھی بنگلہ ہی بنگال کے ہی پورے، سمجھ رہے میری بات؟ بچے بھی آپ کے مدرسے میں بنگلہ کی عالیہ یونیورسٹی سے افیلیٹڈ ہے آپ کا مدرسہ؟ نہیں، یہ تھا کیونکہ یہ تو رینڈم ہے، کسی کا بھی نام ایک محمد ساحل صاحب ہیں بہار سے، کون صاحب؟ آپ پڑھتے ہیں کہ پڑھاتے ہیں؟ ابھی پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں؟ تو آپ کو پڑھنے کی عمر ہے۔ اچھا، آپ کی تعلیم سلسلے بہار سے، آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ کون سے بچوں کی جو آج ہے ابھی پڑھ ہی رہے ہیں، چلیے ٹھیک ہے۔ گل محمد اسرار احمد، اتر پردیش۔ آپ نے تو اپنا نام لکھا ہے، تو اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق مہاراشٹر سے، مہاراشٹر میں والد کے نام کے ساتھ نام لکھتے ہیں، ہے کوئی مہاراشٹر کا؟ مدثر حسن عبد الخالق مدھوبنی بہار سے۔ آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ ابتدائی درجہ پہلی۔ آپ کا مدرسہ کتنے اسٹینڈرڈ کا ہے؟ فضیلت تک تعلیم، فضیلت تک ہے، جس میں 1 سے لے کر 8۔ اچھا، ہاسٹل بھی اور دوسری وغیرہ بھی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ محمد عرفان بن عبد الوہاب کانپور یوپی سے ہیں، بنارس سے مشہور یونیورسٹی سے ہیں، کون صاحب ہیں؟ اچھا، آپ تو بڑے بچوں کو پڑھاتے ہیں، کتابیں لکھی ہیں وہ والے کے وسطانیہ سے آگے کی۔ نثار احمد عبدالعز نیپال سے ہیں، دربھنگہ بہار سے، نیپال سے، نیپال میں بڑے بڑے مدارس ہیں۔ آپ کتنے بڑے بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ کتنی ایج کے بچے؟ تیسری چوتھی کلاس کے آس پاس، 8-7 سال، 7-8 سال کے بچے ہوتے ہیں۔ محمد شعیب صاحب ریاض العلوم سے فارغ ہیں، ثالثہ کو پڑھاتے ہیں۔ کون سا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں؟ سبجیکٹ کیا پڑھاتے ہیں؟ سبجیکٹ مضمون افضل الرحمان صاحب، اچھا ہے۔ بات یہ ہے کہ اتنے بڑے ان کے مختلف اطراف اور اسٹیٹ کے لوگ ہیں۔ آسام سے آپ کا تعلق ہے، آپ ناظم ہیں وہاں؟
ناظم کے ساتھ ساتھ آپ پڑھاتے بھی ہیں یا صرف نظام پہ پڑھاتے ہیں؟ اچھا ٹھیک. ثناء اللہ بن اثری صاحب آپ اڑیسہ سے ہیں. آپ کا تعلق بچوں کے پڑھانے سے نہیں، آپ امام اور خطیب ہیں. صفدر بن لکھا ہے انہوں نے، بڑا اچھا ہے. آپ بھی اڑیسہ سے ہیں؟ آپ بھی اڑیسہ سے ہیں. آپ کو اردو نہیں آتی ہے؟ آتی ہے یا قصداً انگریزی میں لکھا؟ نہیں، پابندی نہیں ہے انگریزی کی. کیا پابندی ہے؟ انگریزی ہونی چاہیے، بلکہ آپ کو اپنی اپنی زبان کو بھی. آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ دنیا. اشرف الحق مقبول حسین. اچھا، کالا پانی سے ہیں؟ کالا پانی کیا ہے؟ کالا پانی آسامی ہے. کالا پانی تو انڈمان نکوبار میں، میں نے سمجھا وہاں سے بنارس سے لوگ آ رہے ہیں تو اچھی بات ہے. آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ تھوڑے سے بھی بات میں کرتا ہوں کہ دیکھتا ہوں، اس لیے کہ آگے بات ابھی جہاں تک میں نے دیکھا ہی ہے، اس میں ایک بات واضح ہو گئی کہ آپ کا تعلق مختلف درجات سے، اور بھی ڈائیورسٹی آئے گی، مختلف اختلاف، مختلف طرح کے درجات اور کام آپ کے ہیں. تو پہلی بات تھی آواز کی. ہم بھی وہی لوٹتے ہیں. اور صاحب اگر میری طرح توجہ دیں تو زیادہ اچھا ہے. ویسے شکل میں ٹھیک ہی ہوں، دیکھا جا سکتا ہے کچھ دیر تک. تو آواز اگر آپ کی بہتر ہے، بہتر سے مراد یہ نہیں کہ بڑا ذہن اور کی بات نہیں ہے، واضح ہونی چاہیے. آپ جس سبجیکٹ کو بھی پڑھاتے ہیں، انگریزی پڑھاتے ہیں، ہندی پڑھاتے ہیں، عربی پڑھاتے ہیں، اردو پڑھاتے ہیں، اس میں آپ کا جو پروناؤنسیشن ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے. دیکھیے سائیکولوجی کی بات میں نے اس لیے کہ اگر آپ بچوں کو آپ کو میرا خیال ہے 40 ہوں گے، اندازہ صحیح ہے، 40 ہو گیا، یہ اندازہ ہے. پتہ نہیں کتنے 38 یا 41 ہو سکتے ہیں، مطلب 40 کا اندازہ ہے. آپ 40 ہو. آپ کا ذہن، آپ کی بینائی، آپ سب کی سماعت، آپ سب میں ایکسیپٹ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کو اپنے اندر لینے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اور دینے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، وہ یکساں نہیں ہے. یا ہے؟ پتہ ہی نہیں. اور خالق کائنات نے یہ ڈائیورسٹی رکھی ہے انسان کی، تبھی تو وہ خالق کائنات ہے. ہم اگر بنائیں تو ایک ہی جیسا بناتے ہیں. کمپیوٹر سے کوئی پرنٹ نکال دے تو ایک ہی جیسی پرنٹ نکل جاتی ہے. لیکن وہ ایسا خالق ہے جو اب تک پتہ نہیں کتنے خراب لوگ پیدا ہوئے کسی کی شکل کسی سے نہیں. آپ کی کسی کی شکل کسی سے اگر ڈھونڈنا چاہے تو ہم تیری تصویر یہ ملتے ہیں، کسی صورت نہیں ملتی ہے. تو ذہانت نہیں ملتی، صورت نہیں ملتی، عمل نہیں ملتا. ان کے سیکھنے کا
لہجے صلاحیت ہے ایکسیپٹینس کی، قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ نہیں ملتا، تو پھر آپ کو اپنے اندر، آپ سے مراد ہے اساتذہ کو اپنے اندر ڈائیورسٹی لانی ہوگی، چیک کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے یہ جو آپ کا موضوع ہے کہ جدید اسلوب کو ایک ٹرم آتا ہے تعلیمی تربیت میں، وہ ہوتا ہے کہ تعلیم یعنی شروع کرنے سے قبل ٹیسٹ بیفور ٹیچنگ، ٹیسٹ بیفور ٹیچنگ یعنی ٹیچنگ سے قبل آپ اگر اپنے بچوں کا اندازہ لگا لیں تو آپ ایک بہتر ٹیچر ہو جائیں گے۔ بہتر ٹیچر کون ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ اس کی شکل اچھی ہے، اس کی داڑھی اچھی ہے، اس کی ٹوپی اچھی ہے، اس کی آواز اچھی ہے۔ بہتر ٹیچر سے تعلق مطلب یہ ہے کہ آپ نے پڑھایا اور وہ بات بچوں تک سمجھ میں آئی۔ تو نفسیات کے لحاظ سے، ہیومن ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، ہیومن کیٹیگری کے لحاظ سے، انسان کی جو خصلتیں ہیں اس کے لحاظ سے بچوں کی جو کیٹیگری ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ آپ اگر 40 ہیں تو میں 10 کیٹیگری میں سے کر سکتا ہوں، لیکن فی الوقت اگر ہم چاہیں 3 کیٹیگری میں اگر آپ اپنے طلبا کو، کلاس میں بھی 30-40 بچے ہوتے ہیں، عام طور سے اسکول کی بات کر رہا ہوں، مدارس میں کتنے ہوتے ہیں میرا اندازہ نہیں، ہو سکتا ہے 5-7 بھی ہو سکتا ہے 10-20 بھی ہو سکتے ہوں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال آپ اپنے بچوں کو، اگر آپ کے یہاں جو بچے ہیں صلاحیت کے لحاظ سے، ایکسیپٹینس کے لحاظ سے، باتوں کو سننے اور قبول کرنے اور جواب دینے کے لحاظ سے ان کی 3 کیٹیگری کر دیجیے، 3 حصے کر چیک کریے گا تو آپ کو واضح طور پر معلوم ہوگا کہ کچھ بچے تو ایسے ہوتے ہیں جسے آپ فتین کہہ سکتے ہیں، فتین نہیں، فتین اور فتین میں فرق ہے، فتین کہہ سکتے ہیں جسے انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ، وہ ذہین ہوتے ہیں، اور ٹیچر نے سوال کیا، لکھایا اور تھوڑی دیر میں جواب حاصل ہو۔ ایسے بچے آپ کے پاس ہوں گے، آپ کی کلاس میں جب آپ پڑھے ہوں گے، آپ جب تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے، اسٹوڈنٹ ہوں گے، تو ایسے بچے آپ کے ساتھی ہوں گے جو فوری طور پہ اساتذہ کو جواب لکھ کے لاتے ہوں گے، جواب دیتے ہوں گے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جواب دینے میں دیر اور وہ فکر کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور ان کا جواب ضروری نہیں ہے کہ 100% صحیح ہو، لیکن پہلے والے گروپ کا 100% جواب بھی صحیح ہوتا ہے اور جلدی بھی دے دیتے ہیں۔ اس کو آپ پہلے گروپ کو تو آپ فتیم یا بہت گفٹیڈ یا بہت ذہین بچے ہیں ان کی کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں، دوسرے کو اوسط کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے۔ کہاں؟ اوسط۔ تیسرا جو ہوتا ہے وہ مند بدھی ہوتا ہے، ہندی میں کہلاتا ہے، کند ذہن ہوتے ہیں، ایسے بچے بہت ہوں گے تو کند ذہن ہوتے ہیں، مند بدھی ہوتا ہے، جس کی بڑی پٹائی کرتے ہیں علماء حضرات، چھڑی سے پیٹتے پیٹتے جب غصے میں آتے ہیں تو لاتوں گالی بھی آتی ہے، اور ایسا اکثر کیا ایسا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کا قصور قطعی نہیں ہے، اس طالب علم کا کوئی قصور نہیں ہے، یا تو قصور شروع میں والدین کا ہے یا ابتدائی درجات کے اساتذہ۔ سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ بچے میں آپ نے کتنی دلچسپی پیدا کی۔ جدید اسلوب میں جو بات وہ سب سے پہلی ہے کہ آپ نے طلبا کو تعلیم سے یا اپنے مضمون
سے یا آپ کی شخصیت سے، آپ کی گفتگو سے آپ نے کتنا دلچسپی پیدا کی، وہ آپ کی طرف رجوع ہے کہ نہیں ہے، وہ آپ کو سننا چاہتے ہیں کہ نہیں، وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں. تو یہ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ جو پری ٹیسٹ لیتے ہیں، پری ٹیچنگ ٹیسٹ، پری ٹیچنگ ٹیسٹ، تدریس شروع کرنے سے قبل آپ نے طلبا کو، جیسے مان لیا آپ نیا سال شروع ہوا، آپ کا ابتدائیہ جب سے شروع ہوتا ہو اور آپ کو مستانیہ کی کوئی کلاس مل گئی، تو آپ تو پہلے سے نہیں جانتے ہیں کہ بچے کس اسپیڈر میں ہیں، کتنی عربی لکھنا جانتے ہیں، کتنی فارسی لکھنا جانتے ہیں، کیا شعور ہے ان کا، آپ تو نہیں جانتے ہیں. اور آپ کو کورس ملا ایسے اور آپ نے آ کر پڑھانا شروع کر دیا، آپ بورڈ پر لکھنے لگے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جو لکھ رہے ہیں وہ آپ کے 30-40 بچے یا 10-20 بچے ہیں، وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، اس میں ان کا کچھ رجحان ہے کہ نہیں، بہتری آئی کہ نہیں. تو پہلے ضروری ہے کہ آپ اسے فری ٹیسٹ لیں، قبل تدریس سے قبل آپ اپنا اندازہ لگا لیں. اور یہ ٹیچر کی کامیابی کے لیے سمجھ لیجیے کہ واضح روشن دلیل ہے. ٹیچر کی اپنی کامیابی، ٹیچر کی کامیابی کیا ہے؟ وقت پر تنخواہ آ جائے، تنخواہ بڑھتی رہے، ریٹائرمنٹ کامیابی آتی ہے. کامیابی یہ ہے کہ آپ کا طالب علم آپ سے کچھ سیکھ جائے. میری اس وقت یہ کامیابی ہے کہ میں جب یہاں سے جاؤں تو میری کچھ باتیں آپ تک رہے، آپ میں رہ جائیں. یہ کامیابی یہ نہیں کہ مولانا شیر صاحب لائے اور بڑا اچھی چائے پلائے اور بریڈ پلائے اور تعریف کی اور میں بھی چلا کے دعا سلام کروں. یہ کوئی میری کامیابی نہیں. میرا بہت قیمتی وقت ہے، میں اپنے انسٹیٹیوشن کو چھوڑ کے میں آپ کے سامنے آیا. تو میری کامیابی یہ ہے کہ جو ٹاپک مجھے سونپا گیا ہے، جو بات ہے کہ جدید اردو پر بات کروں تو ایسی بات کروں تو آپ کے ذہن میں کچھ بات رہ جائے. ایک استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ تدریس کے دوران جو بات کہے وہ طلبا کے ذہن دل میں باقی رہے. اچھا، فیل پاس کا جو کنسیپٹ ہے اسے آپ کس طور پہ لیتے ہیں؟ دورانیے میں فیل ہو گیا یا سالانہ میں فیل ہو گیا، کیوں فیل ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ میں سے کسی کو ایسا آسانیاں گزرا، آپ کسی کلاس میں فیل ہوئے، ایمانداری سے بتا دی مجھے پوچھے اپنے گاؤں کا، میں اپنے گاؤں پہ کروں. فیل ہونا عیب نہیں ہے، یہ کامیابی کی پوری ہے، کلید ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے سبق سیکھا جائے، ناکامی سے سبق سیکھا جائے تو وہ کامیابی میں تبدیل ہو سکے. تو ایک استاد، ایک ٹیچر اپنے ناکام بچوں سے بہت زیادہ، میری 10 کتابیں ہیں، چند کا تذکرہ کیا مولانا صاحب، ساری یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، باہر پڑھائی جاتی ہے. میں نے سنا ہے جامعہ ازہر میں میری، جس کو میں بات کر رہا ہوں، جامعہ ازہر میں بھی تعلیم تدریس کے جدید طریقے اور خاص آپ موبائل پر ریسرچ کریں گے، میرا نام ڈالیں گے تو میری کتابیں آ جائیں گی، اور کتابیں ڈالیں گے تو میں آ جاؤں گا. ان ساری چیزوں میں آپ دیکھ لیجیے. آپ میری ایک بات سے گفتگو کر رہے ہیں، ایسی گفتگو یوٹیوب پر بہت موجود ہوگی. یونیورسٹی نے ریکارڈ کیے بہت سارے پروگرام، آپ بھی سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. بہت ساری یونیورسٹیوں نے، آل انڈیا ریڈیو نے کیے ہیں، دوردرشن ہے انہوں نے کیے ہیں، بہت سارے پروگرام کیے ہیں. اور آپ کو میڈیا پر کیا ہے، لیکن میں کامیاب کب ہوں
جب میرا کوئی طالب علم بجائے فیل ہونے کی زندگی میں کامیاب ہے. میرے پاس میری دیکھنے میں نہیں لگتا ہوگا آپ کو، لیکن پوری سروس 32 سال سرکاری سے ایسا کہ محسوس نہیں ہوتا ہوگا، لیکن میری سرکاری سروس 32 سال 12 سال میں اسکول میں نے پڑھایا، گورنمنٹ اسکول میں سکیورٹی میں، تو 20 سال سے بھی زائد مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی اور ٹیچر کو ہی پڑھاتا. یہ پرائمری سے لے کے اب تک کے بہت سارے طلبا سے ابھی تک میں کنسرن ہوں، یعنی ان کے جو گھر میں شامل ہوں ان کی خوشی میں وہ جب کامیاب کچھ ہوتے ہیں تو مجھے فون کرتے ہیں، ان میں سے کسی کی شادی ہوتی ہے تو انوائٹ کرتے ہیں، کبھی موقع لگتا ہے تو جاتا ہوں، ان کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، ان کی ترقی ہوتی ہے تو وہ فون کرتے ہیں یا مجھے معلوم ہوتا ہے. تو یہ کنسلٹیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ ایک استاد کا طالب علم سے، طالب علم کا استاد سے، اور یہ کب پیدا ہوتا ہے جب وہ آپ کو دلچسپی لیتا ہے. ایک طالب علم جب وہ آپ میں دلچسپی لے گا تو آپ کا چلنا، آپ کا بولنا، آپ کی تقریری اسلوب، آپ کی تحریری اسلوب نقل کرتا ہے. لیکن وہ ڈر اور خوف سے تو پھر نقل نہیں کرتا، شوق سے نقل کرتا. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ طلبا میں آپ اس مضمون کے تحت، تعلیم و تدریس کے تحت شوق، ان میں شوق ڈیولپ کرے گا. تو یہ آپ کے لیے اور طلبا کے لیے بہت ہی اہم کام ہے، اور وہ آپ کی تقریری صلاحیت سے کب فائدہ مند ہوگا، کب فائدہ اٹھائے گا، جب اسے آپ کی بات سمجھ میں آئے. اس کا ورڈ اسٹاک نہیں ہے، ذخیرے الفاظ اس کے پاس کم ہیں، اور آپ اپنی عربی دانی اور اردو دانی میں بولے جا رہے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ہمارے اساتذہ میں کبھی ایک بیماری ہوتی ہے تو چلتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو، کوشش کرتا ہوں کہ بیماری کا ہو. ہم اپنی تعلیمی صلاحیت کو طلبا کی صلاحیت سے موازنہ کریں. عالم ہے، فاضل ہے، اختصاص کا ایک نے لکھا ہے، ہمارے نوجوان شریفی نے اختصاص لکھا ہے، یعنی ریسرچ میں ہے، وہ شاید ادھر اس کے نام میں نے بھول جگہ لکھا ہے، اختصاص میں ہے. مخصوص صلاحیت کیا ہے، اختصاص کیا ہے، ریسرچ کیا ہے. آپ نے طلبا پر ریسرچ، میری کتابیں جتنی ہیں یا کوئی بھی اچھا لکھنے والا آپ کے کلاس گروپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شیئر کرتا ہے تو زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، زیادہ پریکٹیکل. یہ نہیں کہ تھیوری آپ فلسفہ بغاتے ہیں تو فلسفہ کتابوں میں رہ جاتا ہے. جو پریکٹیکل جو تجربات ہوتے ہیں وہ آپ کے طلبا تک آتی ہیں. طلبا تک آنے کے لیے آپ کی صلاحیت طلبا سے موازنہ نہیں کرنا ہے، بلکہ طلبا کی صلاحیت کو آپ کو مربوط کرنا. بچے میں جو صلاحیت ہے پری ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا کہ اس کی تحریر غلط ہے، اس کی اسپیلنگ غلط ہے، اس کے الفاظ غلط ہیں، اس کی جملے کی ساخت غلط ہے، اس کو تصغیر و تانیث کی پہچان نہیں ہے. آپ نے ٹیسٹ کیا، اور یہ ٹیسٹ تحریری بھی ہو سکتا ہے اور یہ ٹیسٹ تقریری بھی ہو سکتا ہے. اچھا، ٹیچنگ میں ان دونوں چیزوں کی، دونوں صلاحیتوں کی بے حد ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کی تقریری صلاحیت بہت اچھی ہے، نیتا تو بہت اچھا ہے لیکن ناظم نہیں ہے. ہمارے یہاں بھرمار ہے، ملک اور بیرون ملک بہت اچھے اچھے اسپیکر مل جائیں گے آپ، لیکن اسے کہیے کہ آپ اپنے بچے کو پڑھا لیجیے. اچھا، آپ یہ دیکھیے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. آپ
माशाल्लाह सब के सब वाहिद होंगे है ना। आप इख्तिसास और पीएचडी और फजीलत तो सबके साथ लगी हुई है, चाहे वो शख्सी फजीलत हो या इल्मी फजीलत हो, फजीलत तो है आपके पास। क्या आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? जी आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? हमेशा देखा जाता है कि टीचर अपने बच्चों को दूसरी जगह भेजते हैं, वो अपना खुद नहीं पढ़ा पाते हैं। कितने लोग हैं जो आप अपने बच्चों को पढ़ाने की सलाहियत रखते हैं? रेज करें। 40 में 6-7 लोग अपने बच्चों की पढ़ाने की सलाहियत रखते हैं। क्या पढ़ाते हैं आप? उर्दू, अरबी, इब्तिदाई यानी जो तालीम है वो बच्चा आपको अपने टीचर से ज्यादा अहमियत देता है या कम अहमियत देता है? एक तरह से टीचर ही समझता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी मैं आपकी बात समझ आपको आपका बच्चा ज्यादा अहमियत देता है या अपनी टीचर को ज्यादा? टीचर्स इसका मतलब है कि टीचर की अहमियत बहुत ज्यादा है। नहीं, तजर्बा ये कहता है कि अगर आपने होमवर्क कराते हुए, होमवर्क मतलब घर के काम स्कूल से जिम्मेदारी से बच्चे आते हैं और घर कराए, बच्चे खुद से करते हैं और वालिदैन उसमें सहायता करते हैं, उसमें मदद करते हैं। अगर उसकी कॉपी में किसी एक सवाल का जवाब चेक कर दिया गया हो और आपने गलती पकड़ ली, आपने स्पेलिंग गलत देख लिया और उस पर सही का निशान लगा हुआ है, टीचर तस्दीक कर चुका है और आपने बच्चे से कहा बेटा ये ऐसे तो नहीं होगा, बल्कि इसका जवाब ये है या ये लफ्ज ऐसे लिखा जाएगा, तो जवाब सुनिए बच्चे का कैसा होता है। आप मेरे टीचर से ज़्यादा जानते हैं वो के आप आजिल हैं, अपने जमाने के बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत किताबें लिखी हैं आपने, आपकी तकरीर लोग शौक से सुनते हैं, लेकिन वो आपको वहाँ जमीन पर पटक पा रहे हैं। मुमकिन है कि उसका जिसका वो तस्करा कर रहा है वो इंटर फेल हो स्कूल में, वो BA तक पढ़ा हो और आप MA तक पढ़े हुए हैं, लेकिन उसके नजर में, बच्चे की नजर में टीचर की अहमियत बहुत ज्यादा है। ईमान रखता है वो कि टीचर जो कहता है वो सही कहता है, टीचर जो लिखता है वो सही लिखता है, टीचर जो बताता है वो एकदम बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें चूचरे की बात नहीं है। तो फिर टीचर पर इतना, असातिज़ा पर इतना बच्चे का भरोसा है, तो हम असातिज़ा को क्या करना चाहिए? उस भरोसे को तोड़ना चाहिए। लेकिन एक बात और है कि अगर एक बार उसका भरोसा टूट गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि दोबारा पाए। इसलिए जदीद तरीके तदरीस में ये बात मुसल्लम है कि आप जितना बेहतर जानते हो उसमें से मजीद बेहतर करके आप बच्चे को से ठीक उसी तरह जिस तरह दूध से मक्खन और घी निकाला उतना ही काम आप दूध है बड़ी मिकदार में बच्चे को मक्खन और घी निकाला और वाज़ेह बताना है, कीमती बताना है और उस बताने को फिर चेक करना है कि क्या आपकी बात उस तक पहुंची। कम्युनिकेशन एंड मिसकम्युनिकेशन अंग्रेजी का वर्ड है कम्युनिकेशन, तरसील जिसको कहते हैं, और मिसकम्युनिकेशन। जो आवाज की बात कह रहा था ये कम्युनिकेशन और मिसकम्युनिकेशन की बात है, उसमें इतनी बात आ गई
کہ اگر آپ کا کمیونیکیشن ٹھیک ہوا، آپ کی طرز رسائی بہتر ہے، طریقۂ رسائی بہتر ہے، کمیونیکیشن ٹھیک ہوا تو بچے تک بہت اچھی طرح سے بات کریں۔ لیکن اس سے پہلے جو ہم نے ٹیسٹ کی بات کی تھی، اگر وہ ٹیسٹ آپ لے لیے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ رہتا ہے کہ کون سا بچہ میڈیم ہے رینج میں اوسط درجہ رکھتا ہے، اور کون سا تین ہے صلاحیت والا ہے، اور کون سا بچہ منبودی والا ہے، کند ذہن والا ہے۔ تو آپ کا ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے، آپ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں مرض، ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں مرض، ڈائگنوز کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پہلے تو آپ کا جب سے بات سمجھ نہیں آتی تو آلہ نکال لیتا ہے، آلہ نکال کے آپ کی چھاتی بھی آپ کو تب بھی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، اگر کوئی بات سمجھ میں آئے تو لکھ دیا، نہیں سمجھ میں آئی تو ٹیسٹ لکھ دیا، کیا ہے خون جانچ کرنی، ایک سے لے کر آئیے فلاں کی ہوتی ہی بات۔ ٹیچر کا معاملہ بھی کوئی اس سے زیادہ نہیں ہے، ٹیچر کو چاہیے کہ وہ جانچ کرے۔ موضوع کے مسائل موبائل بہت شدید قسم کا ہے، ہم نے تو بند کر رکھا، اور اس وقت آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں کہہ دیا کریں کہ بھائی کچھ دیر کے لیے ہم دوسری جگہ ہوں گے تو اس کی بات کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ بہرحال جو ڈاکٹر کا ایک مرض کی تشخیص کرنے کے لیے، اس کی جانچ کرنے کے لیے، اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے جو طریقہ ہے، ٹیچر کا بھی وہی طریقہ ہونا چاہیے۔ بچے کے لیے جو فتیم ہے، اب تک کوئی بات نہیں ہے، بہت آسان، لیکن ایک بات اور ہے مینجمنٹ کے لحاظ سے کہ فتیم بچوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سرکاری ٹیچر جب آپ پڑھتے ہیں یا اسکول میں 30-40 بچے جب ہوتے ہیں، اگر شور مچاتے ہیں تو آپ کا دماغ خراب ہے، آپ ایک چھوڑی کرتے آپ کی تکنیک آنی چاہیے۔ سارے بچے 3 ڈراپ سائلنٹ، بالکل سائلنٹ، پیٹنے سے بھی سائلنٹ تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، 2-4 کو پیٹا تو باقی نے دیکھ کے آ جائے تیری باری میں آ جائے، لیکن نفسیات کہتی ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں پھر نارمل ہو جائے گی، پھر وہی صاف کرے اور آپ کو جانتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے۔ پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو طریقہ کار اپنائیں جس سے بچے کام میں لگ سکیں۔ کام میں اگر لگے رہیں گے تو پھر آپ کو تو فتیم بچوں کو کام میں لگانا ہے، کس کے کام میں لگانا ہے؟ جو کم بدھی والے بچے ان کے کام میں لگانا ہے، یعنی اپنی مدد کے ان کے ساتھ اور ان کو مان لیں پرسنٹیج کے لحاظ سے فلاح کریں۔ آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ اصل میں ٹیچنگ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو باندھ کے رکھنا ہے، لوگوں کو انتظام اور کرنا چاہیے تو کالر والا کرنا چاہیے۔ ہم آپ کے اندر طریقہ تو اچھا یہ تھا کہ ہم آپ کے درمیان میں آ کے بات کریں، یہاں نہیں ہے قید بند نہیں، ٹیچر قید بند قیدی ہو گئے، آپ کو یہاں قیدی ہے، ذرا میں ادھر ہٹ رہا ہوں تو آپ کریں آواز نہیں آتی۔ ہماری بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ آپ کے اندر آ کر آپ سے بات کریں۔ اسلوب کا جدید اسلوب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سے زیادہ یعنی اساتذہ جو بات کر رہے ہوں زیادہ قریب ہو اثر ڈالنے کے لیے، تو بہرحال آپ ہم بدھی والوں کو بہت تیز بدھی والوں سے مدد کریں، تو آپ کی مدد کریں اور ان کی ٹیسٹ کی
آپ بھی ٹیسٹ لیتے ہیں تو اس سے بچوں کی بیماری سے مراد ہے ان کی خامی کیا، ان کی خوبی کا پتہ چلتا ہے۔ ایک صاحب کو رات میں پیٹ میں درد ہو گیا، گاؤں دیہات میں رات میں شدید پیٹ میں درد ہو گیا۔ اب گھروں میں سنتے ہیں، گھروں میں گھریلو نسخے والے لیکن ہوا نہیں۔ تو گاؤں کے کسی کم جھولا چھاپ ہوتے ہیں، ان سے کنسلٹ کیا، کوئی دوا انہوں نے بھی دی، ہمارا ساتھ کہیں اور ہے، آپ کے پیچھے جو مولانا صاحب ہے وہ کہیں اور ہے، وہ یہاں آئیے میرے سامنے ہے، آپ کو آ کر کچھ نہیں بیٹھے۔ اب حاضری بنانے تھوڑی آئے ہیں، آپ سیکھنے آئے ہیں تو وہاں بیٹھ جائیے۔ تو صاحب انہوں نے دوا دی لیکن ٹھیک نہیں، گھر والے پریشان ہو گئے کہ کیا کریں۔ وہ ہوئی تو شہر لے کے گئے مشہور معروف طبیب کے یہاں، حکیم نے ان کو آپ جب جاتے ہیں نا پوچھتا ہے بیماری کے متعلق ہسٹری پوچھتا ہے، آپ نے کیا کہا ہے، اس سے پہلے کوئی دوا لی کہ نہیں لی، یہ بیماری آپ کے یہاں گھر میں کسی کو ایسا پوچھتے ہیں ان کو اپنے اندازہ لگانے کی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کھایا، ہم نے رات میں روٹی کھائی۔ تو ذہن میں بات یہ ہے کہ روٹی کھائی تھی، روٹی تو نارمل چیز ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اچھا روٹی کس چیز کی کھائی، جو باجرے چاول کس کی روٹی کھائی، کہا گیہوں کی۔ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ارے گیہوں کی روٹی کھائی، کیا اس میں اگر باجرے وغیرہ کسی موٹے اناج کی جاتے تو بات ہے۔ کہا اس سے کچھ سالن میں اور کچھ کھایا تو بتایا تو نارمل دکھا تو پریشان ہو گئے، پریشان زبان سمجھ میں نہیں آئی۔ لاسٹ میں انہوں نے پوچھا سے اچھا روٹی کیسی تھی۔ اب یہ بات ساتھ میں لے گیا، ساتھ میں جاتے ہیں مریض کے ساتھ، بڑا غصہ کر رہا تھا کہ بتائیے درد کی دوا نہیں دے رہا ہے، ماں یہ کھایا وہ کھایا، کیا پوچھ رہا ہے، پریشر کر رہا ہے۔ آپ آرام سے بیٹھیں، ٹھیک کر رہا میں کہ روٹی کیسی تھی، بولا مریض نے کہا کہ وہ روٹی جلی ہوئی تھی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے لیٹ جائیے، مطلب لیٹ گئے اور اندر گئے اپنی فارمیسی میں دوا لائے، اور دوا لانے کے بعد آنکھ کھولی، آنکھ کھول کے آنکھ میں دوا ڈالی، بولا آپ بتائیے پیٹ میں درد ہے، حکیم جی نے آنکھ میں دوا ڈال دی، اب مریض کی کیا حالت ہوگی مریض کی، یا لے کے گیا جو گیا اس کی کیا حالت ہوگی، اتنا غصہ کرے گا، رات سے پریشان ہے، پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹر نے دوا ڈالی آنکھ میں، تو آپ بگولا ہو گئے، بڑا کرنے کو تیار ہو گیا، بولا کہ آپ ایسے پاگل آدمی ہیں، پھر پیٹ میں درد ہے آپ کے دوا ڈالیں گے، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کا مرض یہی ہے۔ اگر آپ کے آنکھ کی بینائی ٹھیک ہوتی تو آپ جلی ہوئی روٹی کیوں کھاتے؟ تو اصل مرض تو یہ ہے کہ آپ کی بینائی ٹھیک نہیں ہے، تو ہم نے پہلے بینائی کی دوا دی ہے اور دوسری کڑیا یہ دے رہا ہوں جو آپ کے پیٹ کی درد کی دوا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ چاہیے دوسری کڑی آپ کی بینائی کی دوا دی ہے، آپ کی روشنی ٹھیک ہوگی۔ ٹیچر کو سب سے پہلے بیماری کی اصل جڑ جاننا ہے۔ پیٹ میں اگر درد ہے تو کس وجہ سے ہے، وہ بینائی کی وجہ سے اگر ہے تو روشنی کا علاج کرنا ہے، آنکھ کا علاج پہلے کرنا ہے، ورنہ مرض ٹھیک نہیں ہوگا۔ پیٹ کے درد کی دوا اگر دے دیا آپ نے تو پیٹ کی درد تو ٹھیک ہو جائے گا اور پھر جلی ہوئی روٹی کھانا۔ ٹیچر کا ڈائیگنوز یہ ہے کہ وہ طلبا کو چیک کرتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ جو
اس کی بیماری ہے، اس بیماری کو آپ دور کر رہے ہیں۔ اگر وہ دور کر رہے ہیں تو پھر آپ کامیاب You are perfect teacher. You are genius teacher. آپ ہر ایک عزیز ٹیچر۔ آپ سنیے، آپ سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، سب نے تعلیم حاصل کی مدرسے اور اسکول میں، آپ کے بہت سارے اساتذہ اب آپ کی نظر میں، آپ کے ذہن میں نہیں ہوں گے، بہت سارے نہیں ہوں گے، لیکن کچھ اساتذہ ابھی آپ کے ذہن میں ہوں گے اور حیات رہیں گے۔ تو آپ موازنہ کیجئے کہ جو اساتذہ آپ کے ذہن میں ہیں اور جو محو ہو گئے، جو بھول گئے، جن کا چہرہ بھی یاد نہیں، نام بھی یاد نہیں، اور بعد میں اور نہیں یاد ہوگا، دونوں میں موازنہ کیجئے۔ جو یاد نہیں ہے اور جو یاد ہیں، تو پھر آپ پائیں گے کہ وہ اسی لیے یاد ہیں، وہ یونیک تھے، وہ الگ منفرد تھے، وہ الگ تھے، انہوں نے آپ کی شخصیت پر اثر ڈالا، آپ کی پرسنالٹی کو سدھارنے میں، آپ کی شخصیت کو سنوارنے میں بے حد توجہ سے کام کیا، اور وہ ایفیکٹونیس، وہ اثر اس کا تھا، وہ آپ کی زندگی پر، آپ کی زندگی پر اب بھی ہے۔ یہ وجہ ہوتی ہے، وہ یہ کوئی میں کتاب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہم سب کی بات ہے۔ ہمیں بھی بہت سارے اساتذہ یاد نہیں، لیکن کچھ اساتذہ یاد ہیں، ابھی پرائمری سے لے کے اور سیکنڈری اور ہائر تک سینکڑوں اساتذہ میں سے چند یاد، ان کے کارنامے بھی یاد ہیں، ان کی باتیں بھی یاد ہیں۔ جی چاہتا ہے اب بھی ان سے ملاقات کریں، ان کو کوئی تکلیف سنتا ہوں تو اپنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن باقی یاد نہیں۔ تو اساتذہ جب آپ اساتذہ کے طلبہ پر اس طرح سے مؤثر ڈھنگ سے جب پیش آتے ہیں تو آپ کا اثر قائم و دائم رہتا ہے۔ اور اس کی چیزیں جو باتیں ہم نے بتائیں، یہ پہلے ڈائگنوز کریں گے، جانچ کریں گے، آپ کی آواز بہتر ہونی چاہیے، آپ کا پروننسیشن ہے، تلفظ ہے، وہ واضح ہونا چاہیے۔ مثلاً اردو پڑھا رہے ہیں اور آپ زوئے، زال، زال، جیم، اگر آپ کے پروننسیشن کوئی لفظ بول رہے ہوں اور بچے تک یہ بات یہی نہیں کہ آپ نے لفظ بتایا، رضوان کہا، وہ زوئے سے کہا یا جیم سے کہا، رضوان بتایا یا رضوان بتایا، نہیں یا رضوان بتایا، کیا بول رہا ہوں؟ تو اگر بات وہاں تک گئی نہیں، تفصیل نہیں ہوئی، تو بچے نے کاپی میں کیا لکھا؟ یا تو وہ وہی قلم اٹھ جائے گا کہ پتہ نہیں سر نے کیا، حضرت نے کیا کہا ہے اس میں بھی نہیں آیا۔ اور اگر آپ سے بچہ خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، تو آپ سے پوچھے گا نہیں، تو پوچھے گا نہیں تو کیا ہوا؟ ایک تو واضح آپ نے نہیں بولا اور خوف سے اس نے پوچھا نہیں، تو علم وہی دھرا کا دھرا۔ جدید اسلوب میں، جدید یا اس کو جدید کیا کہیں گے، طریقہ تدریس میں یہ بات واضح ہے کہ ٹیچر کی طرف سے چاہے وہ آپ کم پڑھائیں، بھلے ہی کردار میں آپ کم پڑھائیں، لیکن جو پڑھائیں اس کا بچے کی ذہن پر، اس کے اثر پر، اس کے دماغ پر، اس کی شخصیت پر اس کا اثر بہت واضح ہونا چاہیے۔ سننے کے لیے اور بہت بہت شکریہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ میری بات میں کہیں کوئی فائدے کا منصوب نظر آ رہا ہو، آج ہی اسے لکھ لیجیے گا تاکہ وہ ذہن سے ہو جائے۔ اور اگر ایسی چیزیں جو آپ کے مزے کی نہیں ہوں تو ان کو بھی لکھ لیجیے تاکہ بہت مزہ بھی رہے، کبھی رکھیں گے تو حکیم جی کی طرح ٹیسٹ کر سکیں کہ اس کا ڈائگنوز اصل بیماری کیا ہے، بدمزگی کی بیماری اگر ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔